وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. گزشتہ کل جو میں اپنی معروضات پیش کر رہا تھا اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہمیشہ سے کفار، مشرکین، معاندین، انبیاء اور رسولوں کے مخالفین کے گلے سے یہ بات نہیں اترتی تھی اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نمائندہ بھی ہو، اللہ کی پرستادہ بھی ہو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی بھی ہو اور اس ہستی کا تعلق بشر سے ہو، انسان سے ہو، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی اور یہ بات ان کے گلے سے نہیں اترتی تھی. ہمیشہ ہر دور میں انبیاء و رسول کے منکرین نے، ان کے مخالفین اور معاندین نے یہ اعتراض ضرور کیا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیتے اگر آپ فرشتے ہوتے، آپ انسان نہ ہوتے، لیکن چونکہ آپ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں مان سکتے. اس لیے ان کے لیے یہ بات قابل تعجب تھی، قابل حیرت تھی، قابل استعجاب تھی، قابل اعتراض تھی کہ اگر اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہماری طرح ہے تو پھر وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کیسے بن سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی بشریت پر انبیاء کرام کی بشریت کو قیاس کیا کہ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی ہماری طرح بشر ہوں گے. لہذا جب اپنی بشری نقائص، بشری کمزوریاں، بشری عیب بلکہ عیوب دیکھے تو یہ سمجھے کہ انبیاء کرام میں بھی یہ بشری نقائص، کمزوریاں اور عیوب ہوں گے، لہذا وہ اللہ کے نبی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کا، فاسد خیال کا، باطل خیال کا خوب رد کیا اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات میں بشر ہی ہیں، لیکن
اس طرح کے بشر نہیں جس طرح تم سمجھتے ہو، بلکہ تمام بشروں کی بشریت کو جمع کر دے ایک جگہ پر، اور انبیاء کرام کی بشریت کو دوسری جگہ پر جمع کرے تو ان کی بشریت بلند و بالا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہلانے کو تو یہ جو ہم روڑے پتھر فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں، گھروں میں، گارڈنوں میں سامنے بجریاں پھینکتے ہیں، روڈ پر ڈالتے ہیں، اپنے فلور میں ڈالتے ہیں، کہلانے کو تو وہ بھی پتھر ہے، اور کہلانے کو تو یاقوت اور ہیرا بھی پتھر ہے۔ یہ جتنے اسٹون ہیں، بڑے بڑے اسٹون، ایک ایک چھوٹے چھوٹے اسٹون بڑے بڑے 200 300 400 پاؤنڈ میں ملتے ہیں۔ جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو وہ جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں منگ تمہارے حساب سے یہ پتھر اچھا ہے، فلاں دین کے حساب سے یہ پتھر اچھا ہے، اور پھر وہ پتھر خود بیچتے ہیں، تو ایک ایک چھوٹا چھوٹا دانہ پتھر کا سینکڑوں پاؤنڈ میں بیچتے ہیں۔ ایک بچی پچھلے دنوں آئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اتنا بڑا دانہ اس کی انگلی میں کالا، اس نے بتایا وہ کالا پتھر 4000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں حیران رہ گیا، 4000 پاؤنڈ کا وہ کالا پتھر، ہیرا نہیں تھا، پتھر تھا۔ میں سمجھا یہ گلاس ہے، اور وہ کالا پتھر، اس کا پتہ نہیں کہ سٹون نام دیا تھا اس کا، جاوید صاحب شاید جانتے ہو، دیکھ کر بتائیں گے۔ وہ کالا اتنا موٹا اتنا پتھر تھا، اتنا، اور اس کا 4000 پاؤنڈ۔ میں نے کہا یہ تو ہیرے سے زیادہ مہنگا نکلا۔ تو کہلانے کو تو یہ بھی پتھر ہیں جو بجریاں ہم پھینکتے ہیں، یہ سٹون، یہ یاقوت، یہ روبی، یہ زمرد، یہ سفایا، یہ ڈائمنڈ، یہ سب یہ بھی پتھر ہیں، لیکن دونوں پتھروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ لیکن ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نوع بشر ہی میں سے ایک فرد ہیں، لیکن ان کی بشریت اتنی بلند و بالا ہوتی ہے، اتنے اعلیٰ اور اولیٰ ہوتے ہیں وہ، کہ تمام دوسرے بشر مل کر بھی ان کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر اس کو بتایا، کھل کر بتایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بشر ہے، لیکن جس طرح تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ ہمارے جیسے ہوں گے، تمہاری طرح بشر نہیں۔ ان کی بشریت اتنی بلند و بالا ہے کہ ملائکہ اور حور و غلمان بھی ان کی بشریت پر رشک کرتے ہیں۔ دوستو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا بہت بعد میں آیا، 100-150 سال ہوئے، لیکن دین اسلام تو 1400 سال سے نا، 1450 سال سے۔ اہل سنت والجماعت پہلے دن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، ان کے زمانے سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کے اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نوع بشر میں سے ہیں، نوع بشر کے افراد ہوتے ہیں، لیکن وہ عام بشروں کی طرح نہیں ہوتے، وہ اتنے بلند و بالا بشر ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے قدموں کی خاک بننے پر شرف حاصل کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
نوع بشر سے نکال دو گے تو یاد رکھنا کہ نہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کی اور نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال رکھا۔ خود ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بہت مختصر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کی سرداری کا تاج کسے پہنایا ہے؟ مجھے پہنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام خود فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اولاد آدم میں سے ہوں۔ ابھی معراج کا سلسلہ جاری ہے، جس دن سے معراج شریف آنے والی تھی اس سے پہلے ہم نے معراج شریف کا سلسلہ شروع کر دیا اور معراج شریف پر ہی بات چل رہی ہے، اور باتیں کے درمیان سے بات نکلتے نکلتے بات کہاں تک جا پہنچی ہے، لیکن بات تو معراج شریف کا موضوع چل رہا ہے۔ تو معراج شریف میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف کے بعد ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کرتے ہیں تو استقبال کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں مرحبا مرحبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور آگے فرمایا بالابن الصالح والنبی الصالح، تو میرا صالح بیٹا ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور صرف اولاد میں سے نہیں ہوں بلکہ ان کا سردار ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم سے، بشریت سے نکال لیتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں، بتائیے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور عزت بڑھا رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ختم کرنے کے ڈر رہے ہیں؟ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، کل بھی یہ عقیدہ تھا، اور قیامت تک کی صبح کے لیے عقیدہ رہے گا کہ جو شخص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اپنے جیسا انسان سمجھے گا ذات اور صفات کے اعتبار سے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ذات میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بے شک ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن صفت ہدایت اور صفت نور کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نور ایمان اور نور ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملتا ہے ساری دنیا کو۔ فتاوی عالمگیری ہے، مولانا خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فتاوی عالمگیری، جسے عرب حضرات فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے 500 علماء تھے اپنے زمانے کے، 500 علماء۔ اس کا نام تھا فتاوی عالمگیری۔ حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 500 علماء کا ایک بورڈ بنایا ہوا تھا ہندوستان میں، اور حضرت شاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے خزانے سے ان علماء کرام کو وظیفہ دیتے تھے، وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس بورڈ میں آنا، اس مسجد میں آنا، اس مجلس میں آنا، اور آنے کے بعد ایک فقہ کی کتاب ترتیب دینا ہے، فتویٰ کی کتاب ترتیب دینا ہے۔ جو تو اتفاقی مسئلہ ہوتا تھا، 500 علماء کسی بات پر متفق ہو جاتے تھے تو وہ پھر کتاب میں لکھ دیتے تھے، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو کہتے ابھی مت لکھو، پہلے بحث کر لو، ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرو، دلائل دو ایک دوسرے کو، اور جس کے دلائل مضبوط ہوں گے، تگڑے ہوں گے، جس کے دلائل پر دوسرا اطمینان حاصل کر لے گا اور یقین حاصل کر لے گا، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو، اس فتوے کو اس کتاب میں لکھنا۔ اس طرح فتاوی عالمگیریہ مرتب کی گئی اور اسے ترتیب دیا گیا، جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں،
جس میں لاکھوں مسائل ہیں، جس میں کتنے مسائل ہیں؟ لاکھوں مسائل ہیں. 15-20 جلدوں میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے. اللہ غریق رحمت کرے. بہادر خان صاحب آف باروال والے، بہادر خان آپ جانتے ہوں گے، سب جانتے ہیں، جو فوت ہو گیا. پرانا بندہ تھا، بولٹن روڈ سے آف رہتا تھا، باروال کا تھا پاکستان میں. ایک دن میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولوی صاحب یہ میرے پاس پیسے ہیں کچھ، اور میں چاہتا ہوں کسی ایسے کام میں لگاؤں صدقہ جاریہ میں کہ اس کا ثواب ملتا رہے. مجھے کوئی مصرف بتا. تو میں نے کہا حاجی صاحب پتہ نہیں، مسئلہ بتاتا ہوں، آپ کے گلے سے اترے گا کہ نہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں بولٹن، اور اس وقت جا ہی رہا تھا. میں نے کہا میں بولٹن جا رہا ہوں کچھ کتابیں خریدنے کے لیے، تو ایک کتاب آپ مجھے خرید کر دے دیں. یہ کتاب میری لائبریری میں پڑی رہے گی، اور جب تک اس کتاب سے میں استفادہ کرتا رہوں گا، مسئلے دیکھتا رہوں گا، مسئلے پیش کرتا رہوں گا، لوگوں کو بتاتا رہوں گا، اس تمام مسئلوں کا ثواب آپ کو ملے گا. کہنے لگے آپ قبول کر لیں گے؟ میں نے کہا پھر اگر قبول نہ کرتا تو بتاتا کیوں؟ آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا اور آنا بھی نہیں تھا. یہ تو میں قبول کرنے کا ارادہ ہے، جبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اس کتاب کو خریدتا ہوں آپ کی طرف سے. میں نے اپنے لیے خریدنی تھی، یہ آپ کی طرف سے خریدتا ہوں. جب جب اس کتاب سے فتوے پیش کیے جائیں گے اور بیان کیے جائیں گے اور دیکھے جائیں گے اور لوگوں کو بتائے جائیں گے، اس میں ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر آپ بھی شریک ہوں گے. تو کہنے لگے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اس کی رقم انہوں نے دی مجھے، اور میں نے وہ 20 جلدوں والی کتاب خریدی. اردو میں ہے، میرے پاس موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے. اس فتاوی عالمگیریہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، عربی کی کتابوں میں اس کے فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے علماء نے لکھی. عالمگیریہ اس لیے لکھتے ہیں کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اس فتاوے کو جمع کرایا، اور 500 علماء کرام کی مجلس میں اس کو جمع کرایا، اس لیے اس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں. تو اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. حنفی کی کتاب ہے اور متفق علیہ کتاب ہے. دنیا کے ہر علماء، بالخصوص ہندوستان کے تمام حنفی علماء فتاوی عالمگیریہ کی کتاب سے فتویٰ دیتے ہیں. اس فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں کہ وہ انسان میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں یا کسی اور مخلوق میں سے ہیں، ہم کو تو معلوم نہیں وہ انسانوں میں سے ہے یا نہیں، تو فتاوی عالمگیریہ میں فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ ایسا انسان یہ کہتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. وہ کل مسلمان تھا اور یہ جملہ نکالتے ہی وہ بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بشریت میں سے ہونا اس قدر قرآن مجید میں واضح ہے. اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو گویا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریت کا انکار نہیں کرتا، قرآن مجید کی 10 آیتوں کا انکار کرتا ہے. اور جو قرآن مجید کی 10 آیتوں کا انکار کرے تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ مولانا خالد صاحب بات صحیح ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے فتویٰ؟ تو بتانا یہ ہے کہ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی، ان کے گلے سے اترتی نہیں تھی کہ ہم مان کیسے جائیں کہ وہ اللہ کے نبی انسان ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیتوں کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ سے ان کو بتایا کہ نہیں، اللہ کے نبی افراد انسان بنو نوع بشر میں سے ہوتے ہیں، نوع بشر میں سے ہوتے ہیں، بنو نوع انسان اور آدم اولاد آدم میں سے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں تھا، اور پھر بتایا اللہ نے کھول کر وہ کیسے عجیب انسان ہوتے ہیں، کیسے عظیم انسان ہوتے ہیں، کیسے رفیع انسان ہوتے ہیں، کیسے اعلیٰ اور بالا اور اولا انسان وہ ہوتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے بھی ایسے انسانوں پر فخر کریں. تو پھر انہوں نے ماننا تو نہیں تھا، تو پھر انہوں نے اس اعتراض کو چھوڑنے کے بعد ایک دوسرا اعتراض یہ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اگر انسانوں میں سے ہوتے ہیں تو پھر
وہ کوئی ان کے نگاہ میں نبی نبوت بڑا منصب ہے تو یہ بڑا منصب بڑے انسانوں کو ملنا چاہیے، اور ان کی نگاہوں میں بڑا انسان کون ہے؟ بڑا انسان ہوا جس کے پاس بڑا پیسہ ہو، وہ بڑا انسان ہے۔ کافروں کی نگاہ میں بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں۔ غریب انسان تو ان کے یہاں انسان نہیں، وہ تو گاجر مولی سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، وہ تو مچھر سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے مان لیا اللہ کے پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے بڑے مالدار ہیں، وہ مالدار خدا کے نبی نہیں بنائے جاتے، اور اگر خدا کے نبی بنائے جاتے ہیں تو یہ بنائے جاتے ہیں، یہ ایسے بنائے جاتے ہیں، ایسے بنائے جاتے ہیں۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اول انہوں نے بھی انکار کیا کہ نبی کیسا بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے بتایا اور منوایا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، طائف میں اور مکہ میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے عزت والے ہیں، جو اپنے اعتبار سے سوچتے تھے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آمنہ کے در یتیم کو، اور آمنہ کے یتیم کو، اور عبداللہ کے لڑکے کو، لخت جگر کو، کہ جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں، جس کا دادا بھی نہیں ہے، ایک یتیم ہے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کیوں بنا دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں اعتراض کا جواب دیتے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ نے ایک تو یہ جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ رب العزت، نبوت تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کیا وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو خود تقسیم کرنے لگے؟ کس نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو نبوت اور منصب ہے ان کو خود تقسیم کرے؟ یہ کیا وہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں 8واں سپارہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا اور کس کو نبی نہیں بنانا۔ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتے ہیں، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام نبی بنائے گئے، اللہ کا انتخاب ہے۔ نوح علیہ السلام نبی بنائے گئے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بنائے گئے، اللہ کا انتخاب ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی وادیوں میں نبی بنائے گئے۔ اے مکہ والو، اے قریشیو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرو، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کو نبی بنانا ہے۔ اور نہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ جس کو آپ بنانا چاہیں، نبی بنانا چاہیں، نبی بنا لیں۔ یہ تو آپ کو اللہ نے کوئی حق دیا ہی نہیں۔ جو اللہ پاک نے حق اپنے پاس رکھا ہے، جس کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہی نہیں، تو تم ہوتے کون ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقسیم پر اعتراض کرنے والے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو نبی بنانا ہے، اور کون نبوت کا اور رسالت کا منصب جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، اور منصب کے لائق ہے، اور منصب کے فائز ہونے پر بالکل حقدار ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے اے لوگو، تمہارے پاس اس اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ اعتراض کرو اور تم یہ کہو کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا، اور آگے اللہ نے ایک بات بطور جملہ کے، بطور الزام کے بیان کی کہ دیکھو، نبوت اور رحمت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ایک جو روزمرہ کی روزی ہے، اس روزی کی تقسیم کو بھی اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ اس روزی کو تم تقسیم کرو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اللہ کی اس رزق کی تقسیم کو بھی برابر نہ کر سکتے۔ نبوت تو بڑی چیز ہے۔ تمہارے پاس تو اتنی عقل نہیں، تمہیں تو اتنا خیال نہیں، تمہیں تو اتنا پاس نہیں، تمہیں تو اتنا دھیان، اور گجراتی میں کہتے ہیں اتنا بھان نہیں، اتنی عقل نہیں، اتنی سوچ نہیں کہ تم
روزی کی تقسیم کو بھی، بندوں میں روزی بھی تقسیم کر لو. نبوت تو تقسیم کرنا اور نبوت کو تو لوگوں میں جو ہے اٹھانا اور بتانا اور تقسیم کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تم اپنی ضرورت کی چیزیں بھی تقسیم نہیں کر سکتے. نحن قسمنا بینہم، تو ہم ہیں جو بندوں کے درمیان روزی کو تقسیم کرتے ہیں. تو پھر اللہ پاک آپ نے روزی تقسیم کی ہے، کسی کو ضرورت سے کم دیا، کسی کو ضرورت کے مطابق دیا، کسی کو ضرورت سے زیادہ دیا. اے میرے اللہ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس لیے ایسا کیا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر کچھ گنا ترجیح دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے خدمتگار بن سکیں، ایک دوسرے کے خدمتگار بن سکیں. اگر میں سب کو روزی برابر کی دیتا اور سب میں روزی برابر کی تقسیم کرتا تو کوئی کسی کا اور کسی کو کسی کا محتاج نہ بناتا، تو نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا. اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا محتاج نہ بنتا، کسی ایک انسان دوسرے کا خدمت گزار نہ بنتا، تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی. کسی انسان کو کسی انسان سے سروکار نہ ہوتا، کسی انسان کو کسی انسان کی ضرورت ہی نہ ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا، ظاہر ہے کہ ہر انسان دنیا کے ہر کام نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت بعض انسانوں کو بعض کاموں پر اور بعض انسانوں کو بعض کاموں پر اور کچھ انسانوں کو کچھ کاموں پر لگائے ہیں. اگر ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہوتا تو ایک انسان کی تو ہزاروں ضرورتیں ہیں، اور ہزاروں ضرورتیں ایک انسان اپنی ہزاروں ضرورتیں اپنی مرضی سے کیسے پوری کر سکتا؟ اگر کسان کو آپ کی ضرورت نہ ہوتی، دانا بیچنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ ہل نہ جوتتا، وہ سارا سال محنت نہ کرتا، زمین صاف نہ کرتا، میدان میں نہ جاتا، کھیتوں میں نہ جاتا، زمین صاف نہ کرتا، بیج نہ ڈالتا، اس کو سیراب نہ کرتا، پانی نہ سینچتا، اس کے لک آفٹر نہ کرتا، پھر جب پک جاتی تو اس کو کاٹتا نہ، اور کاٹ کر پھر اس کو صاف نہ کرتا، اور پھر وہ مارکیٹ میں جا کر بیچنا آتا، اور پھر دکاندار کو آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو دکاندار کو اس گیہوں کے گندم کے خریدنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور پھر وہ وہاں سے لے کر دکان تک نہ آتا. پھر آٹا والا کو مشین کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اس گندم کو پیستا نہ، اور پھر کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی، وہ آپ کی دکانوں تک آتا نہ، اور جب آپ کی دکانوں تک آتا نہ تو آپ کے گھر میں آٹا نہ آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا تو کیا تم یہ کر سکتے تھے کہ اپنی پیٹ کی روزی کو، پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک یہ سارا کام کرتے؟ ایک انسان کے ذمہ سارا کام آ جاتا. یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دی. دودھ والے کو پیسے کی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، وہ دودھ ہی نہ لاتا. مکھن والے کو پیسے کی ضرورت نہیں، مکھن نہ بیچتا. بریڈ والے کو پیسے کی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، وہ بریڈ ہی نہ بناتا، بریڈ ہی نہ بیچتا. یہ سارا کا سارا کام جو آپ کے دسترخوان تک آتا ہے، آپ کی ضرورتیں 24 گھنٹے کی پوری کرتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کا محتاج نہ ہوتا تو آج ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی، اور ہم بیکار ہو کر رہ جاتے، اور ہم پریشان ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نظام ہے، میں جانتا ہوں کہ کس کو کس کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے. اس لیے ہر انسان کو ایک دوسرے کا میں نے محتاج بنایا ہوا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کا خدمت گزار بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مخلوق کی خدمت کرنے میں لگا ہوا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے کسی کو کم کیوں دیا، کسی کو برابر کا کیوں دیا، کسی کو زیادہ کا کیوں دیا. ایک حکمت تو میں نے پچھلے سبق میں یہ بتائی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کسی کو کم دے کر، کسی کو زیادہ دے کر اللہ آزما رہے ہوتے ہیں، اللہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس کو کم دیا ہے
جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آیا پھر وہ اپنی ضرورت کا پورا کرنے کے لیے کہیں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اس کو کم دے کر آزما رہے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے اس کو زیادہ دے کر اللہ آزما رہے ہیں کہ کہیں اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے بعد میرا نافرمان اور سرکش تو نہیں ہو جاتا، کہیں فضول خرچی تو شروع نہیں کر دیتا، کہیں رسومات میں اڑانا تو شروع نہیں کر دیتا، کہیں میری نافرمانی میں تو اڑانا شروع نہیں کر دیتا۔ پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے لگائیں تو کہاں لگائیں؟ میری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے اور دنیا میرے پاس بہت زیادہ ہے، لہذا اب اس پیسے کو میں کہاں استعمال کروں؟ آپ ذرا نظر دوڑائیں نا دنیا والوں میں، اور نظر دوڑائیں ان لوگوں کے پاس کہ جن کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں پیسے دیے ہوئے ہیں، لیکن جب وافر مقدار میں پیسے دیے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ دیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت سے غافل اور اللہ رب العزت سے دور ہیں، ذرا ایمانداری کے ساتھ دنیا پر نگاہ ڈال کر آپ کہیے کہ وہ سرپلس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں کس طرح خرچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ ایک دو میں مثال پیش کروں گا، اور یہ میری مثال پیش کرنے سے مقصد کسی پر تنقید نہیں، صرف ایک مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ جس کو اللہ نے وافر مقدار میں پیسے دیے ہوئے ہوں اور ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، تو جب ان کے گھروں میں خوشی کے موقع آتے ہیں تو پھر اس خوشی کے موقع پر وہ کس طرح پیسے کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ جمعہ کی بات ہے، جمعہ کی بات، اس جمعہ کی، کل کی، ایک صاحب میرے پاس آئے اور جب بھی مارتے ہوئے کہنے لگے مولوی صاحب، یہ میں ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، کہا مولوی صاحب یہ ہوا ہے اور اس میں میرے 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ خرچ ہو گئے۔ میں نے کہا خرچ ہو گئے ہیں یا خرچ کیے ہیں؟ ایمانداری سے کہنا، خرچ ہوئے ہیں یا خرچ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر تو کرنے تو پہندے لینا۔ میں نے کہا پھر یہ مت کہو خرچ ہوئے ہیں، خرچ کیے ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی جب بندہ خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ نے 1,00,000 تو کم کیے ہیں، بندہ کروڑ بھی خرچ کر لیتا ہے۔ خرچ کرنا جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا خرچ ہونے کا کیا مطلب، مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور ایک ہے خرچ کرنا۔ خرچ ہونے میں تو پھر چلو آدمی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے پہ آتا ہے تو بھائی 1,00,000 تو بہت کم ہے، کروڑوں میں انسان خرچ کر لیتا ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ آپ آئیں گے کہ نہیں؟ وہ شادی کی دعوت دے رہے تھے اور کہا فلاں شادی ہے لہذا آپ نے آنا ہے کل۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں معذرت خواہ ہوں، کل نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارے والد صاحب کی جو مسجد ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جو انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے تمام کے تمام اپنے اخراجات سے جو مسجد بنائی مانچسٹر میں، الحمدللہ اس مسجد میں 14 بچے کل حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ تو 14 کے 14 بچوں کا حفظ قرآن کی گریجویشن اور جو ہے کل ہے، سیرمنی کل ہے، اور ان کو پگڑی پہنائی جائے گی، وہاں جا کر بیان کرنا ہے، اور دنیا دور و دراز سے علماء کرام بھی آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، باہر اشتہار لگا ہوا ہے کہ آپ حضرات نے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرات پہنچیں گے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، میرا خیال ہے کہ ان حضرات نے آنے والے مہمانوں کی استقبال میں انہوں نے دعوت بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہت اچھا کام کیا، خوشی کا موقع ہے، اللہ نے پوری 2 جہاں کی دولت دے رکھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، ایسے موقع پر خرچ کرنا چاہیے۔ کہ لگے آپ پلیز آئیں، میرے 1,00,000 خرچ ہو گئے، تو میں نے کہا میرے پیچھے 1,00,000 خرچ ہو گئے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میری وجہ سے آپ 1,00,000 خرچ کر رہے ہیں، کوئی میرے لیے کانکورڈ بھیج رہے ہیں، میرے لیے فراری یا میرے لیے جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں رولس رائس بھیج رہے ہیں جس کے پیچھے 1,00,000 کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میں نہیں آ سکتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ کہنے لگے مولوی صاحب آنا ہی پڑے گا، میں نے تو 1,00,000 خرچ کیے، تیسری باری کا۔ میں نے کہا بھائی اب دوسرے کان میں کہو، اس لیے کہ ایک کان 1,00,000 سن کے پک گیا، دوسرے میں 2,00,000 کہو۔ میں نے کہا بتانا یہ ہے
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے کسی انسان کو، اس کی ضرورتیں کم پڑ جاتی ہیں، آمدنی زیادہ ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت بھی آزما رہے ہوتے ہیں انسان کو. کیا یہ میری عطا کو، میری ضرورت سے زیادہ عطا کو وہ میری رضامندی والے کام میں خرچ کرتا ہے یا میری نافرمانی والے کام میں خرچ کرتا ہے؟ اللہ یہ آزما رہے ہوتے. پاکستان میں پاک کولا آپ نے پیا بھی ہوگا، پاک کولا اور دوسرے اس نام سے بہت کچھ، ان کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں. ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا ہے تو 365 گاڑیاں اپنی بیٹی کو دی ہے، اور یہ کہہ کر دیا ہے بیٹی ہر روز نئی نئی گاڑی میں بیٹھنا. 365 گاڑیاں روزانہ کے اعتبار سے ایک نئی گاڑی، اور گاڑیوں کی بھرمار جاری. اللہ آزما رہے ہوتے ہیں. اور پھر بندہ جب سرپلس ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسے ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت کم بندے ایسے ہیں جو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے پھر اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ورنہ انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو غمن میں، غرور میں، تکبر میں اور فساد دماغ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور انہیں اکڑ اور غرور میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی اللہ کی عطا کو اللہ کی نافرمانی والے رستے میں خرچ کرتے ہیں. دیندار، دنیا دار طبقے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دیندار طبقہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو بہت سارے دین سے دور ہیں. کہلانے کو تو دیندار کہلاتے ہیں لیکن ہیں دین سے بہت زیادہ دور. پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عطا کو رسومات میں اور بدعات میں خرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی عطا کو رسومات میں اور بدعات میں خرچ کرتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ اس نیکی کے کام میں خرچ کرو تو نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے کہ رسم میں خرچ کرو، اس بدعت میں خرچ کرو، تو وہ پورے خزانے کھول دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے کم دیا وہاں بھی میرا ایک، اور یہاں جس کو زیادہ دیا وہاں بھی میری ایک آزمائش تھی، ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا جس کو کم دیا ہے کہیں وہ اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہیں نافرمانی پر تو نہیں اتر جاتا، میری منع کردہ راہوں پر تو نہیں چلے جاتا، کہیں چوری تو نہیں کر لیتا، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالتا، کہیں رشوت تو نہیں لیتا، کہیں کوئی اور طریقے سے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں نہیں لگ جاتا. میں اس وقت اس کو آزما رہا ہوتا ہوں، اور جس کو زیادہ دیا ہے زیادہ دے کر بھی اس کو آزما رہا ہوتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نافرمانی میں لگ جاتا. ایک تو اللہ نے یہ امتحان بنایا ہے، اور دوسرا امتحان اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کسی کو کم دینے کا، کسی کو زیادہ دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک دوسرے کا خدمتگار بنانا ہے. ایک دوسرا انسان تو ہزاروں ضرورتوں میں گرا ہوا ہے، اگر سب انسان کو برابر کر دیتا اور ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا تو تمہاری ہی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی، تمہاری ہی زندگی کے نظام میں بہت بڑا خلل واقع ہوتا. لہذا میں نے کسی کو کم دے کر میں نے اس کو کسی کا محتاج بنا دیا ہے، تاکہ وہ انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے، دوسرے انسان کی طرف متوجہ ہو. ایک بڑے سادہ اللہ والے تھے، بہت سادہ تھے. سادہ کا مطلب بڑے ہی صوفی، بڑے ہی رحم دل. ایک دن انہوں نے غریب کو دیکھا، بڑا پریشان حال ہے، غربت کا مارا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا. بڑا ان کو رحم آیا، تو بس ان کے دل میں آیا اب اللہ سے دعا کرنی چاہیے.
اللہ سے دعا کی اللہ کیوں کسی کو غریب بنایا، کیوں کسی کو مالدار بنایا، اللہ سب کو برابر بنا دے، سب کو برابر کر دے، سب کو برابر کر دے. بس دعا کرنے لگ گئے. اب تو پڑ گئے اس میں، اللہ سب کو برابر کر دے، سب کو برابر کر دے. دعا کرتے 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 1 مہینہ گزر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا پوری دنیا میں تو نہیں، کم از کم ان کے علاقے میں تو سب کو تھوڑی دیر کے لیے برابر کر دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو سب کو برابر نہیں کیا اس کے پیچھے بھی راز ہے، وہ اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور جب تک یہ میں سب کو برابر کر نہیں دیتا اس وقت تک یہ دعا چھوڑے گا نہیں. لہذا ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہا پورا نظام اس علاقے کا ٹھیک کر دو، بدل دو اور سب کو برابر کر دو. صبح تہجد کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھے تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. ناشتہ کا دودھ والا نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو دودھ چھوڑ دو، انڈا لے آؤ. انہوں نے کہا انڈے والا بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا روٹی، چلو روٹی سوکھی کھا لیں گے، اگر روٹی والا بھی نہیں آیا. چلو کوئی گل نہیں، آ جائے گا، کچھ ہوا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے تو ٹوائلٹ کے علاقے سے گزرے. آج کل کی طرح فلیش سسٹم تو نہیں تھا. جب وہاں سے گزرے تو ٹوائلٹ بیت الخلا سے بدبو اٹھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا، کبھی ایسا ہوا نہیں. انہوں نے کہا آج خاکروب بھی نہیں آیا، ٹوائلٹ صاف کرنے والا بھی نہیں آیا، جھاڑو مارنے والا بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو صبح کا نہیں کھایا، دوپہر بازار جاؤ گوشت لے آؤ. گوشت والا بھی آج نہیں آیا. سبزی، انہوں نے کہا سبزی والا بھی آج نہیں آیا. بڑے حیران اور پریشان. وہ آدھا دن ان کا بڑی پریشانی میں گزرا کہ کیا ہو گیا، آج کیا ماجرا ہے. پورا دن گزر گیا، کھانا نہیں آ رہا. تو خانقاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جو آئے تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے، حضرت کی خدمت میں آئے تھے، وہ سارے خانقاہ والے لوگ ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے. شام ہونے تک وہ جو 4 صفحے، 400 صفحے، 500 صفحے، 1000 صفحے بنتی تھی نماز کی، وہ گھٹتے 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 1-1.5 دن میں تو کچھ ہی لوگ رہ گئے. پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت سب چلے گئے، یہاں تو بھوکے مر رہے. انہوں نے کہا ہم گھر چلتے ہیں. انہوں نے کہا ذرا معلوم کرو نا کیا ہوا. انہوں نے کہا جس کو جا کے معلوم کیا، انہوں نے کہا سامنے لوڑ ہی نہیں. گوشت والا کہتا ہے اتنے پیسے آ گئے، اب گوشت بیچنے کی ضرورت ہی نہیں، دکان چلانے کی. دودھ والا کہتا ہے مجھے دودھ بیچنے کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے زیادہ مل گئے. انڈا والا یہ کہتا، سب یہی کہتے ہیں. پھر دعا کرنے بیٹھ گئے. اللہ پاک کیا ماجرا ہے، کیا مصیبت ہے؟ اللہ فرمایا یہ تو ماجرا مصیبت کچھ نہیں ہے، تو آپ نے مانگا تھا تو ہم نے بنا دیا. یہ تو کوئی مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی دعا ہے. یہ جو آپ نے دعا مانگی سب کو برابر کر دے، سب کو برابر کر دیا. تب جا کر ہوش آیا، فوراً سجدے میں گر گئے. کہنے لگے اللہ پاک سبحانک انی جو ہے اے اللہ میں جو ہے آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں غلط تھا، آپ صحیح تھے، آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، لہذا اللہ پاک جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیجیے. فرمایا ہاں زیادہ نظام زیادہ دیر چلنا نہیں تھا، لیکن آپ کو بھی بتانا تھا اور آپ کو بھی یہ دکھانا تھا کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں. دنیا میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی اگر میں ایک کو دوسرے کا محتاج بنا کے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. تو اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم. اور میں اس دن بڑی تفصیل کے ساتھ بتلا چکا ہوں، جس کو کم دیا ہے اس کو کم دینے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض، اور جس کو زیادہ دیا ہے زیادہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، بلکہ کم دینے والے کو بھی آزما رہے ہیں، زیادہ دینے والے کو بھی آزما رہے ہیں. تو دوستو جس کو اللہ نے زیادہ دیا ابھی اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ذمہ داری رکھی دینے کے بعد، زیادہ دینے کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ دیکھو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہم نے تم کو دے رکھا ہے. اب یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، اس کاموں کو میرا یہ مال ہے جو میں نے، میری عطا ہے جو میں نے تمہیں زیادہ دے رکھی ہے، اور میرا اب یہ حکم تمہاری طرف متوجہ ہے کہ میرے اس دی ہوئے مال کو، اس عطا کو فلاں فلاں جگہ پر تقسیم کرو، اور اتنا اتنا تقسیم کرو. اس میں اللہ نے زکوٰۃ رکھی، فرض ہے، مال آپ کا ہے، سرپلس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے.
ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں تو زکوٰۃ ہے اس کے ذمہ؟ ایک آدمی کے پاس پیسے ہی کم ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کس پہ رکھی؟ اس پہ رکھی جس کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا، اور اتنا زیادہ دیا کہ وہ مال دولت اس کے پاس 1 سال تک اس کے پاس موجود ہے سرپلس کے طور پر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میری عطا میں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں غریبوں کے۔ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حقوق ہیں، کچھ لوگوں کے حقوق ہیں۔ اے مالدارو، اے وہ لوگوں جن کو زیادہ مال دیا ہے، ان کے مالوں پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس مال کو ان کے حقداروں تک پہنچایا، جس میں صدقہ اور خیرات بھی ہے، جس میں اگر تمہارا کوئی بھائی یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو اس مسکین کو کھلانا بھی ہے۔ تمہارے سامنے ایک آدمی محتاج ہے، کھانے پینے کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، اور تم اتنا کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو کہ کھانے کی وجہ سے تمہیں پیچش ہو گئی، تمہیں بدہضمی ہو گئی، تمہیں اینو پینے پڑتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو اینو ہی ہوتا ہے، ادھر کیا ہے ڈاکٹر صاحب ڈائجسٹنگ کے لیے؟ جی گوسکوائن، وہ بھی ایک ہے نہیں، گوسکوائن، اینو۔ اتنا کیوں بھائی؟ اینو کی ضرورت ہے کہ بہت کھا لیا، گلے تک ہے، اس کو ہضم کرنا ہے، تو تمہیں اللہ نے اتنا دیا کہ اب وہ بدہضمی ہو گئی، اس کو ہضم کرنے کے لیے دوائیاں تم پیو، اور تمہارے پڑوس میں، تمہارے مسلمانوں کے جماعت میں، اور تمہارے اندر، تمہارے بھائیوں میں ایک بھائی ایسا بھی ہو کہ جس کے گھر میں 2 دن سے چولہے نہ پکے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ میں نے تمہاری ذمہ داری ڈال رکھی ہے کہ تمہیں میں نے مال ایکسٹرا دیا ہے، تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اپنے ان بھائیوں پر خرچ کرو۔ اور جب بندہ اس مال کو اپنے غریب بھائی پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ فرشتوں دیکھو، اس کو میں نے مال دیا ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اپنی ضرورتیں بھی اس کی پوری ہو رہی ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ محتاجوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، محرومین پر یہ انسان خرچ کر رہا ہے۔ لہذا فرشتوں، مجھے اس کا یہ عمل پسند آیا۔ اللہ پاک کیا اس کا اجر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا کام ہے غریبوں پر خرچ کرنا، اور میرا کام یہ ہے کہ میں نے جنت میں ان کے درجے بلند کرنا۔ اللہ کے درجے اس کے جنت میں بلند۔ اب وہ 3 دن پہلے میں نے مضمون شروع کیا تھا، اب میں اس مضمون پر آ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جب بندہ اس کو سر انجام دیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جب بندہ اس کو زمین پر سر انجام دیتا ہے اللہ جنت میں اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو وہ درجات پر ہماری بات چل رہی تھی، اس میں سے پہلا عمل میں نے بتایا تھا افشاء السلام، سلام کو عام کرو۔ جتنا زیادہ آپ سلام کر سکتے ہو مسلمان بھائی کو، جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ سلام کر سکتے ہو سلام کرو۔ سلام کرنے والوں کے اللہ جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عالم یہ تھا کہ وہ مجلس میں آ کر بیٹھتے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تو اب اس پر ان کو یقین اتنا اور اس کے حصول کی تمنا اتنی کہ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ وہ مجلس میں آ کر بیٹھتے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد باہر نکل جاتے، اور باہر نکلنے کے بعد پھر مجلس میں آتے، السلام علیکم، سارا مجمع جواب دیتا، تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر باہر نکلتے، اور باہر نکل کے واپس آتے، السلام علیکم۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت بار بار کیا ضرورت پیش آئی، باہر آپ کیوں جاتے ہیں، مجھے بتائیں، ہم آپ کی ضرورت کو پوری کریں۔ فرمایا بھائیوں میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر باہر کیوں جاتے ہیں؟ کہا باہر اس لیے جاتا ہوں کہ اندر آ کر دوبارہ سلام کروں تاکہ اس کے نتیجے میں میرے جنت کے درجے بلند ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا درجات، ایک درجات
وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ سلام پھیلانے والے، سلام کو عام کرنے والے، اس کا کام دنیا میں سلام کو عام کرنا، اور اللہ کا کام جنت میں اس کے درجے بلند کرنا، اور دوسرا کام 3 دن کے بعد آج میں پھر اس موضوع پر آ گیا ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے اطعام الطعام، کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان غریب بندوں کو کھانا کھلانا۔ فرماتے ہیں تمہارا کام ہے ان غریبوں کو کھانا کھلانا، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اس کھلانے کے نتیجے میں جنت میں تمہارے درجے بلند۔ یہ دوسرا ہے۔ کل کی مجلس تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا کہ جہنمیوں کی اللہ رب العزت نے سزا دینے کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ جہنمیوں کے سزا دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ کھانا نہیں کھلانا، کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، بلکہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ میں ایک وہ سورت پڑھتا ہوں اس وقت، اور پھر ایک اعلان کرنا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کا منکر ہے، جھٹلاتا ہے؟ بتاؤں اس کی کوئی خصلتیں جو قیامت کا منکر ہے؟ میں ان کی کچھ خصلتیں بتا دوں؟ کہا ہاں سنو، تو پھر فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکا مار مار کر اپنے دروازے سے نکالتا ہے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ قیامت کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکرین کی صفات میں ایک صفت یہ بتائی کہ نہ وہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ کہ یہ مومن کا کام ہے کہ وہ مومن مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اپنے غریب محتاج بھائی بہن کو دیکھتا ہے تو اسے کھانا بھی کھلاتا ہے، اور صرف کھانا کھلاتا نہیں، اپنی استطاعت میں ہے جتنا کھانا کھلاتا ہے، اور پھر اپنی استطاعت سے باہر ہو تو پھر وہ دوسروں کو ترغیب بھی دیتا ہے کہ تم مسکینوں کے کھلانے میں مدد کرو، ترغیب دیتا ہے اسے کھلاؤ۔ اور قرآن مجید میں اور چند مواقع ہیں، میں ان مواقع کا تذکرہ اگلی مجلس میں کروں گا۔ بہرحال درجات کی ایک دوسری وجہ اور جنت کے درجے بلند ہونے کا ایک دوسرا سبب اور ایک دوسرا عمل میں نے یہ بتایا، ایک ہے سلام کو عام کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ انشاءاللہ اب میں جو کھلاؤں گا اس کی بات تو نہیں کرتا، اس لیے کہ کرنا فضول ہے، لیکن ترغیب تو دینے کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے اس سال، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بنگلہ دیش میں رمضان المبارک میں 20,000 مسکینوں کو کھانا کھلایا، روزہ افطار کروایا تھا، 20,000 پچھلے سال۔ اور اس سال ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے اس نمبر کو بڑھانا ہے، اور ایک مسکین کے کھانا کھلانے کی قیمت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک روزہ دار کی افطار کی قیمت 20 پینی۔ کتنی ہے؟ 20 پینی۔ اب زکوٰۃ سے، للہ سے، صدقات سے، صدقۃ الفطر سے، فدیہ صوم سے، مجھے آج تک الحمدللہ 500 پاؤنڈ وصول ہو چکے ہیں اس مد میں۔ 500 ہمارے حاجی اسلم صاحب ہیں، انہوں نے 2 آدمیوں کے لا کر دے دیے۔ حاجی حنیف اللہ صاحب ہیں، انہوں نے لا کر دے دیے فدیہ صوم کے حوالے سے 60 پاؤنڈ 70 پاؤنڈ جو روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہوتا ہے اس حوالے سے، اور زکوٰۃ صدقہ اس حوالے سے میرے پاس اب تک 500 پاؤنڈ آ گئے ہیں۔ بلکہ میں آج کی مجلس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ الحمدللہ 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 5-6 ہزار مسکینوں کا کھانا کھلانے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ 5,000 اب تک، ابھی اعلان نہیں کیا، اعلان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگ جتنے یہاں سن رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے جتنے دینا ہے دے دیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ہر سننے والے اور سننے والیوں سے، اتنا ضرور کہوں گا کوشش کریں کہ 20 پینس ضرور دے دیں۔
کم از کم کتنا دے دیں؟ کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ 20 پینس دے کر شریک محفل ہو جائیں تاکہ اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 10,000 سے زیادہ جتنے مسکین ہوں گے اللہ سب مسکینوں کو کھلانے میں آپ کو بھی ثواب میں شامل فرمائے۔ تو آج میں نے باقاعدہ آفیشیل لانچ کیا ہے اس غرباء کے لیے، یتیم کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے روزے کے افطار کا، کہ جب بندہ روزہ افطار کراتا ہے کسی کو تو صرف یہی نہیں کہ اللہ اس کو کھلانے کا ثواب دیتے ہیں، بلکہ جس نے روزہ افطار کرایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ افطار کرانے والے کو کرنے والے کے روزے کا بھی پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو ید الیتیم میں بھی نہیں آنا پڑے گا، اطعام الطعام، جنت کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں روزے کا ثواب بھی شامل ہوگا۔ یہ ایک وہ نیکی کا رستہ ہے کہ جس کی طرف میں آپ حضرات کو کھلے دل سے دعوت پیش کرتا ہوں، شریک ہوں اس میں، اور جتنا ہو سکے اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے بیماروں کی طرف سے اور دیگر حضرات کی طرف سے بات اس کو عام کریں۔ آپ میرے نمائندے بن جائیں، جس تک آپ میری آواز پہنچا سکتے ہیں اسے پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد لا کر دیں۔ جتنا زیادہ جمع ہوگا انشاءاللہ اتنے مسکینوں کو کھانا، اور جتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا پورے رمضان میں، ایک ایک کھلانے والا اس میں ایسا الگ الگ نہیں کرتا، میں اجتماعی طور پر سب کو ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ اگرچہ اس نے 20 پینس دی ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں 20,000 روزہ داروں کے افطار کا ثواب ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات میری اس اسکیم کو سمجھیں اور اس میں پچھلے سال کی طرح امداد کریں۔ کیا وعید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہاں یہی ہمارا عمل ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔